وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ ہو۔ خوف کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، 5 نشانیاں بتائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تو بھی دیکھنا چاہتا ہے تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تیرے وجود میں یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب ہر بندہ بولتا میں مومن ہوں، کہتا میں رسول کا عاشق ہوں، کوئی کہتا میں مولا علی کا بڑا عاشق ہوں۔ عاشقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، اہل بیت فرماتے اس کے اندر اگر یہ نشانیاں نہیں تو خوف پروردگار عالم نہیں۔ مولا نشانی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، خدا کو حاضر مانتا ہے۔ یہ خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا جو اللہ کو ناظر نہ مانے وہ خوف خدا نہیں رکھتا۔ امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں دین اسلام کوئی ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوئی جادو کا وظیفہ بتا دیں گے اور چھڑی ہلائیں گے کام فوراً ہو جائے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، گناہ کہ چھوڑنا چاہتے ہو، بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بچنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ امام فرمایا ایک کام کر، وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ ہو۔ کہ تجھے آسان فارمولہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ فوراً کہنے کا مولا عجیب باتیں کریں، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں خدا نہ دیکھے۔ کہ جب پتا بھی ہے تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب پتا بھی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ پھر خدا کا خوف کیوں نہیں رکھتا؟ فرمایا اس میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اللہ کو ناظر نہ مانے۔ علانیم و سرن و علانیہ، صرف یہ نہیں کہ ناظر لوگوں کے سامنے مانے، بندوں کے سامنے آئے تو بندہ متقی اور پرہیزگار، السلام علیکم جناب والا، لیکن جب تنہائیوں میں چلا جائے تو بھول جائے کوئی خدا بھی ہے۔ یہی تو شرک خفی اور جلی کی مثال ہے کہ بندوں کے سامنے بندہ متقی ہے، فرمایا اللہ کو ناظر مانے، عوام کے سامنے بھی، تنہائی کے اندر بھی خدا کو مانے۔ کا فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کا کیا کروں گا؟ آج جھوٹ بولنا عادت بن چکا ہے، غیبت کرنا عادت بن چکا ہے، حسد کرنا ایک نیچر بن چکی ہے۔ یہ اصول ہے اہل بیت کے خلاف۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، مجلس کی قبولیت ہے، ماتم کی قبولیت ہے، عزاداری کی قبولیت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، اور متقی اسے بولتے ہیں جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم و صلوات پر۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا باپ کی وجہ سے، میں نے گناہ کیا بچوں کی وجہ سے، مولانا خطا ہو گئی بیوی کی وجہ سے، فلاں محفل میں کیوں گئے، محفل گناہ تھی، مولانا نہ جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ پرائورٹی کون بنے؟ رشتہ دار بنے۔ مکس گیدرنگ تھی بندے خدا، گناہ تھا، ڈانس تھا، کیوں گئے؟ بھائی ناراض ہو جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ اچھا اللہ ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں؟ بعض تو اتنے دیندار بنتے ہیں ہمیں در سکھاتے، مولانا اس لیے گیا کیونکہ قطع رحم حرام ہے، اس صلہ رحم پہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے جس میں محفل گناہ ہو۔ عجیب عجیب اس قوم میں نمونے پیدا ہو رہے ہیں آج کل۔ کسی نے پھر یہ بھی بول دیا مولانا مکس گیدرنگ اگر حرام ہے تو حج پہ کیا مکس گیدرنگ نہیں ہوتی؟ اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ تو کس چیز کو کہاں ملا رہا ہے؟ کیا حج پہ عورتیں 2-2 کلو میک اپ لگا کے آتی ہیں؟ کیا حج پہ سنگھار ہوتا ہے؟ کیا حج پہ اپنی زینتوں کو دکھانے کوئی آتا ہے؟ کس ماحول کو کہاں ملا رہے ہو؟ اللہ کسی عورت کو سنگار سے منع نہیں کرتا، میک اپ سے منع نہیں کرتا، خوبصورت ہونے سے منع نہیں کرتا، جس طرح کسی مرد کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، کسی عورت کو منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے عورتیں عورتوں میں، حدود اللہ کا خیال رکھو، مرد مردوں میں۔
مولا علی ابن ابی طالب نے اس بندے پر کہا جو ہمارے فرامین کو مانے پر عمل نہ کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سن رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہے، سورہ نساء میں واضحاً آیت ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کرتے مردوں کے بیچ میں نہ آنا۔ تو مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے۔ بھائی خوشی صرف مکس گیدرنگ میں، اللہ نے کب کا خوش نہ رہو، عورتیں عورتوں میں خوش رہیں، سنگار کرے جیسے آنا آئے، مرد مردوں میں رہیں، حدود اللہ کا خیال کرو۔ خدا نہیں کہتا کھانا نہ کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ میں کب منع کرتا ہوں؟ کس نے کا بکرا کھانا حرام ہے؟ کھاؤ، کتا نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ گوشت تو گوشت ہوتا ہے نا، جو گوشت میں نے کہا وہ کھاؤ۔ اور ایک مرد نے کہا کہ مولانا میں بیوی کو بڑا سمجھاتا ہوں، سنتی نہیں ہے، اور تھا بھی ایسا مجبور بیچارہ کہ بیوی کو کہتا ہوں مولانا چلتی نہیں ہے۔ کس بات پہ؟ کہ منع کرتا ہوں بیٹی کو نہ لے جاؤ ایسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جہاں مکس گیدرنگ ہے۔ دلیل سنیے، جب خوف خدا ختم ہو جائے، اولیاء و شیطان پہ ایمان بڑھ جائے، اولیاء اللہ کا ایمان ختم ہو جائے، میں نے کہا کیوں لے جاتی ہے؟ کہ دلیل دیتی ہے، بیٹی کے رشتے نہیں آتے، مکس گیدرنگ میں لے جاؤں گی، 4 لڑکے رشتہ داروں کے دیکھیں گے تو رشتہ آئے گا۔ سوچ دیکھیے آج کہاں پہنچ گئی ہے، ایمان خدا کا کتنا کم ہو چکا ہے۔ تبھی فرما اللہ اعمال بالنیات، خدا تیرے نیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے لیے جہنم نہ بنا۔